بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق کو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے حاکم سے کہا کہ تمہاری عدالت میں جو قاتل گرفتار ہو کر آیا ہے اسے رہا کرو۔ حاکم بغداد یہ حکم سن کر کانپتا ہوا اٹھا اور اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا مجرم گرفتار ہوا ہے جس نے قتل کیا ہو؟ درباری نے کہا ایک ایسا شخص ہے جس نے قتل کیا ہے اور اس کے جرم میں وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ابراہیم بن اسحاق نے کہا کہ اسے فوری میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ قاتل کو حاکم بغداد کے سامنے لایا گیا۔ حاکم نے پوچھا سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ آیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ حضور سچ کہوں گا اور جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ہم نوجوان لڑکیوں سے ہر روز بدفعلی کرتے اور اس کام کے لیے ہم نے ایک بوڑھی عورت کو مقرر کر رکھا تھا جو ہر رات کسی نہ کسی بہانے لڑکیوں کو اپنے کوٹھے پر لے آتی اور ہم ان سے عیاشیاں کرتے۔ ایک رات وہ ایک ایسی لڑکی کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا، جب بوڑھی عورت اس نوجوان لڑکی کو ہمارے سامنے لائی تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لایا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے اس سے چیخ مار کر بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں اللہ سے ڈر، یہ بڑھیا تو مجھے بہانے سے یہاں لے آئی ہے۔ دیکھ میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں، میرے نہانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نظری سے مت دیکھنا۔ میں نے جب اس نوجوان لڑکی کی بات سنی جو کہ نیک سیرت اور سیدہ تھی تو میں خوف سے لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس گیا، انہیں صورتحال بتائی اور بتایا کہ اگر عاقبت چاہتے ہو تو اس پاک دامن اور مکرمہ و معظمہ عورت کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے سوچا میں ان کو ہٹا کر خود تنہائی میں گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہوں اور میں ان سے دھوکہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو لے کر وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا میں تمہیں کسی صورت بھی اس پاک دامن عورت کے دامن پر داغ لگانے نہیں دوں گا۔ میری بات کو تم سمجھ جاؤ، اگر تم لڑنے پر آمادہ ہو تو میں تم سے لڑوں گا، ماروں گا اور مروں گا، لیکن تمہیں اس سیدہ عورت کے دامن کو چھونے نہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور میرے جسم پر زخم بھی آ گئے۔ ایک شخص جو میرے رکنے پر بھی سیدہ کے کمرے میں جانا چاہتا تھا کمرے کی طرف بڑھا اور میرے اوپر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا اور سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو دوسرے ساتھیوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ایک لڑکی کی خاطر اس نے اپنے دوست کو مار ڈالا، اور میرے ہاتھ میں اس وقت چھری بھی تھی۔ تو اس وقت میں پکڑا گیا اور آج آپ کی عدالت میں یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا جاؤ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر آدمی کے نیک و بد عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ رکھنے سے آدمی کا انجام اچھا ہوتا ہے، لہذا اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہو۔ آمین۔